بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شکاری نے چڑیا پکڑنے کے لیے جال بچھایا۔ اتفاق سے چڑیا اس جال میں پھنس گئی۔ اس شکاری نے اس چڑیا کو پکڑ لیا۔ چڑیا نے اس شکاری سے کہا، تم نے کئی بڑے بڑے جانور کھائے ہیں، ان کے مقابلے میں میرا چھوٹا سا جسم کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تھوڑا سا گوشت میرے جسم میں ہے، اس سے تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا تو اس تھوڑے سے گوشت سے کچھ نہیں بنے گا۔ میں آپ کو 3 نصیحتیں کروں گی جو آپ کو بہت فائدہ دیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے آزاد کرو۔ ان میں سے پہلی نصیحت ابھی کروں گی، دوسری نصیحت اس وقت کروں گی جب تم مجھے آزاد کرو اور میں دیوار پر جا کر بیٹھ جاؤں، اور تیسری نصیحت اس وقت کروں گی جب کسی اونچے درخت پر بیٹھ جاؤں۔ اس شخص کو حیرانگی ہوئی کہ ایسی کون سی نصیحتیں ہیں جو چڑیا نے کرنی ہیں۔ اس شخص نے چڑیا کی بات مانتے ہوئے اس کو کہا کہ تم مجھے پہلی نصیحت کرو، پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ چڑیا نے پہلی نصیحت کی کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا کبھی بھی یقین نہ کرنا۔ یہ سن کر اس آدمی نے چڑیا کو چھوڑ دیا اور وہ اڑ کر دیوار پر جا بیٹھی، اور اس نے دوسری نصیحت کی کہ جو بھی واقعہ پیش آ جائے اس کا کبھی غم مت کرنا۔ چڑیا نے اس شخص سے کہا، اے بھلے مانس، تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ میرے پیٹ میں پو بھر کا انتہائی قیمتی پتھر ہے۔ اگر تم مجھے ذبح کر کے اس پتھر کو نکال کر فروخت کرتے تو آپ بہت بڑے رئیس بن جاتے اور آپ کی آنے والی نسلیں بہت امیر ہوتی۔ وہ شخص یہ بات سن کر بہت پچھتایا کہ اس نے چڑیا کو چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اگر وہ اس کو نہ چھوڑتا اور وہ قیمتی پتھر حاصل کر لیتا تو اس کی نسلیں سنور جاتی۔ چڑیا نے اس کو اس طرح سوچ میں دیکھا تو دیوار سے اڑ کر درخت پر جا بیٹھی اور کہنے لگی، اے بھلے مانس، ابھی میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی ہے، جو بات ناممکن ہو، نہ ہو سکنے والی ہو، اس کا ہرگز یقین نہ کرنا، لیکن تم نے میری اس بات پر کس طرح اعتبار کر لیا کہ چھوٹی سی چڑیا کس طرح اپنے پیٹ میں پو بھر قیمتی پتھر رکھ سکتی ہے؟ میں نے تمہیں دوسری نصیحت کی تھی کہ جو بھی بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا، مگر تم نے میری دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں لیا اور غم میں مبتلا ہو گئے۔ تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنے کا بیکار ہے۔ تم نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر عمل نہیں کیا، جو تیسری پر عمل کرو گے۔ تم تو نصیحت کے قابل ہی نہیں ہو۔ چڑیا نے یہ باتیں کی اور اڑ گئی، ہوا میں پرواز کر گئی۔ وہ شخص وہیں پر کھڑا رہا اور چڑیا کی باتیں سوچتا رہا۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ہو۔ ہم خود کو عقل کل سمجھتے ہوئے اکثر اپنے مخلص دوستوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اس میں ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے، ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو بغیر مالک کے ویران رہتا ہے۔